بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. 10 رمضان المبارک 1442 ہجری بمطابق 23 اپریل سن 2021 عیسوی رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے. حسب اشتہار اس دا عنوان روح سخن، موضوع سخن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نال معنون ہے. قیامت دا دن جس نو اللہ تعالیٰ نے مختلف نامہ نال قرآن کریم دے اندر ذکر فرمایا ہے، بہت ہی سخت دن ہے. اس میں یوم الدین کیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دوسرے مقام تے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین. اے میرے پیغمبر تجھے کیا خبر، تجھے کیا شعور ہے، کیا ادراک ہے کہ وہ بدلے کا دن، روز جزا کیسا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین. دین دا معنی ہے بدلہ، یعنی اس کو بدلے دا دن اس واسطے کیا گیا ہے کہ ہر انسان نو اس دی نیکی دا بدلہ اور برائی دا بدلہ دیتا جائے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. ایسا سخت دن ہوئے گا کہ کوئی بھی کسی چیز دا اختیار نہیں رکھے گا. اللہ تعالیٰ نے اس نو یوم اسیر بھی فرمایا سورہ مدثر دے اندر، تنگی والا دن. انسانی زندگی دے اندر بھی بعض ایام، بعض دن بڑی سختی دے، تنگی دے انسان تے ہوندے نے. تو اسی طرح اس دن نو بھی اللہ تعالیٰ نے تنگی دا دن فرمایا. علی الکافرین غیر یسیر. کافراں تے کوئی آسانی نہیں ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نو یوم الطلاق فرمایا. تے نال، توئے نال نہیں، یعنی اللہ سے ملاقات کا دن. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نو یوم الفصل کیا ہے، فیصلے کا دن. اس دن ہر بندے دا فیصلہ ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نو یوم القیامہ فرمایا اور قیامت دے نام تے ایک پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے قیامت دے دن دی قسم. پھر اس نو یوم الساعہ. یسألونک عن الساعہ. آپ سے اس گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم التناد بھی کیا، یعنی جس دن آواز دیتی جائے گی، ہر ایک کو بلایا جائے گا. تو مختلف نام نے قیامت دے جو قرآن کریم دے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمائے. پھر اس کو یوم العظیم کیا گیا.
اے سورہ نبا دیکھو 30واں پارہ پہلی سورت، اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، یعنی اس بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ خبر کیا ہے؟ قیامت کی۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو قیامت دے احوال، قیامت دے حالات، قیامت دی کیفیت جو ہے قرآن کریم نے مختلف اسلوب وچ مختلف مقامات تے بیان فرمائی۔ اینج کہہ لو کہ کچہری وچ تہاڈی تاریخ دا دن ہوے تے تانوں رات نوں نیند نہیں آؤندی، پھر جس دن فیصلے دی تاریخ ہوے کی کیفیت ہوندی تہاڈی کہ کل فیصلے دی تاریخ ہے، یعنی سماعت مکمل ہو گئی، شہادتاں مکمل ہو گئی، مدعی اور مدعا علیہ دے بیانات تکمیل نو پہنچ گئے نے۔ ہن جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہے صبح۔ اور دیکھیا تساں کہ عدالت اجے لگی نہیں ہوندی تے ملزم یا مجرم پہلے ہی صفحہ بنا کے کھڑے۔ یہ وہ جج دی مرضی ہے کہ وہ ادھے گھنٹے نو آوے، وہ گھنٹے نو آوے، انہوں کون کہہ سکتا ہے؟ تو انہوں پاویں 2 گھنٹے بھی انتظار کرنا پے، تسی پابند ہو نا۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اللہ دی مرضی ہے کہ اللہ عدالت دی کرسی تے کدو جلوہ افروز ہوندے نے، لیکن میدان حشر دے اندر لوگاں دی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ یعنی سورج بالکل قریب ہے اور انی شدت دی حدت حرارت اور گرمی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی، اور اس دن بڑے بڑے کھڈے خاں، بڑے بڑے طاقتور اور شاہ زور اور صاحب جبروت اور صاحب ثروت اور صاحب حکومت دم بخود ہون گے، بولن دی مجال نہیں ہوئے گی کسی دی۔ حدیث چاہتا ہے لا یتکلم یومئذ الا الرسل، سوائے اللہ دے پیغمبراں دے کوئی اس دن کلام نہیں کر سکے، اور اللہ دے پیغمبر بھی اللہ دے اذن اور اجازت نال گفتگو کرنی۔ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللہم سلم اللہم سلم، پیغمبرہ دی بھی کوئی گل زبان تے ہوئے گی، اور کوئی بات نہیں ہوئے گی کہ یا اللہ خیر ہوئے، اللہ خیر ہوئے۔ اے نبیاں دا حال ہے، اے جلیل القدر رسول دا حال ہے، پیغمبرہ دی یہ کیفیت ہے۔ تو اتنی سخت گرمی سایہ کوئی نہیں سوائے اللہ دے عرش دے سائے۔ جدو بندے نو پیاس لگی ہوئے، گرمی شدت دی ہوئے، عدالت دے وچ کھڑا ہوئے، اس وقت وہ پانی دی تلاش کرتا ہے، سائے دی تلاش کرتا ہے، پھر کسی سفارشی دی تلاش کرتا ہے۔ لیکن کوئی ٹیوب ویل، کوئی نلکا، کوئی ہینڈ پمپ، کوئی گولڈن پمپ نہیں ہوئے گا، کوئی کنواں نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی دریا نہیں کہ جتوں پیاس بجھا سکے، سوائے ساقی اعظم سرور عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حوض کوثر دے۔ اور یہ حوض کوثر کوئی چھوٹا جا تالاب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر تے جلوہ افروز ہوں گا، اور میرے کوثر دے یعنی اس پانی دی حلاوت، لذت اور کیف و سرور کیسا ہوئے گا
ارشاد فرمایا دودھ نالوں چٹا شہد نالوں میٹھا، اور جنہ برتنہ میں پیتا جائے گا میزان ہو، یعنی وہ سونے تے چاندی دے برتن ہون گے اور تیر رہے ہون گے جویں آسمان دے ستارے چمک دے۔ اس وقت نبی بھی میرے حوض تے ہون گے، میں ہی ساقی ہوواں گا، سب نو پانی پلاواں گا، اور میرا حوض کتنا بڑا ہے؟ این سمجھ لو آپ نے فرمایا مکے تو لے کے بحرین تک ایک سائیڈ دی چوڑائی یہ، اور جس نے ایک بار میرے کو پانی پی لیا فرمایا جنت داخل ہون تک دوبارہ پیاس نہیں لگے۔ اللہم اسقنا، اے اللہ سانو نہ وچوں کر دے، اللہم اجعلنا منہم۔ جنہ نے حرام پانیاں تو پرہیز کیتی نا دنیا دے اندر، جتوں اللہ نے روکیا ہے اوتھے رج رج کے پین گے۔ اور آپ دی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ اپنے ممبر تے جلوہ فروز نے، ممبر آپ دا کتھے سی؟ مسجد نبوی، آج بھی موجود ہے۔ اس ممبر تو لے کے آپ دے یعنی حجرہ مبارکہ دی دیوار جو بیت عائشہ ہے ام المومنین دا گھر ہے، زبان رسالت تو فرمایا ایس میرے ممبر تو لے کے عائشہ دے ایس حجرے دی دیوار تک اے درمیانی حصہ جنت دا ٹکڑا ہے۔ اللہ تو لے جائے اتھے تسی نماز پڑھو۔ الحمدللہ بندہ گناہگار نو اللہ نے کئی بار موقع عطا فرمایا اس برکت والی جنت والی جگہ دے اندر نماز پڑھنے کا، اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے جڑا میرا ممبر ہے نا بالکل حوض کوثر دے کنارے تے دے۔ جی میدان حشر دی کیفیت جو قرآن بیان کرتا ہے بڑی سخت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ دن کیسا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن اے بدے دی حالت ہوئے گی اپنے نگدے ساک ماں تے باپ کولوں، بھائیاں تے بھیناں کولوں، اپنے بیوی تے بچیاں کولوں رستہ فرار دا اختیار کرے گا، کسے نو نظر ملا کے ویکھن دی جرت نہیں ہوئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ایڈے ڈگدے رشتے گوڑے ساک اج نظر نہیں ملاندے۔ دوسرے مقام تے سورہ معارج میرے سامنے آئی ہے، ارشاد لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی بعذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی۔ اس وقت انسان یعنی مجرم چاہے گا، مجرم کی خواہش ہوگی گی، یود المجرم، مجرم میں چاہے گا لا یفتدی، کاش اللہ آج میرے کو فدیہ لے لے، مینو چھڑ دے، اور فدیہ دے وچ کی دین نو تیار ہوئے گا؟ بے عذاب یوم اذن، اس دن دے عذاب تو بچن واسطے، بنی ہے
اپنے پتر پیش کر دے گا، یا اللہ فدیے وچ میرے بدلے وچ اے میرے سارے بیٹے لے لے، مینوں چھڑ دے۔ اللہ اکبر۔ وصاحبتہ واخی، اپنی محبوبہ بیوی جنہوں دنیا کہندا سی میں تیرے تو بغیر بچ نہیں سکتا، آج وہ بیوی پیش کرے گا فدیے واسطے، اللہ میری بیگم صاحبہ نو لے لے، مینوں چھڑ دے۔ میرے بھائی سارے لے لے، چھوٹے بھی بڑے، اور وفصیلتہ التی تؤوی، بڑا مان تران اور تقیہ ہوتا سی، میری برادری بڑی ہے، میریاں باواں مضبوط نے، اور میں کوئی لوگا تے نہیں نا، میرا بڑا پچھا ہے، میرے کو چھیڑ کے ویکھے تے صحیح۔ آج کی کہہ رہے ہیں اللہ سارا قبیلہ، سارا خاندان، جتنی برادری ہے وہ میرے بدلے سے لے لے، مینوں چھڑ دے۔ ومن فی الارض جمیعا، زمین دے اندر جنی میری پراپرٹی، جائیداد، جگیرہ، دولتاں، سونے چاندی، بنگلے، کوٹھیاں، ملہ، کارخانے، انڈسٹریاں، فیکٹریاں، اللہ سب کچھ دین نو تیارا، میری نجات ہو جائے، میں بچ جاوا، میں سب کچھ دین نو بالکل حاضر آ۔ آواز آئے گی کلا، نا ایسا نہیں ہو سکتا، اتھے عدل و انصاف چلے گا۔ ہر بندے نے اپنی کیتی پانی، جو بیجیا ہے وہی وڈنا ہے۔ تو ایسے سخت حالات دے اندر بندے نو اے نہیں کہ پانی دی ضرورت ہے، انہوں سائے دی بھی ضرورت ہے، انہوں بڑی وڈی کام کرنے والی سفارش دی ضرورت ہے۔ جان تے بنی ہوئے بندہ لوہاں لیندا ہے، ترلے ماردا ہے، اور کوئی میری سفارش کرو، اور سفارش جدو لبی دیئے تے جدے اگے سفارش کرنی ہوئے او دے تو اتلے رینک والا بندہ، او دے تو وڈا افسر، زیادہ فل پاور بندہ جڑا ہے او دی سفارش تلاش کری دیئے، کیونکہ جج وڈا ہوئے تے چھوٹا جج سفارش کرے تے او دی وہ حیثیت نہیں۔ بھئی یہ تے کوئی پریشر پوے، انہوں یہ گھر مننی پوے، میں ان دی سفارش لے کے جاواں جدے سامنے اے بول نہ سکے، انکار نہ کر سکے۔ اور اے دسو بھی اللہ تے احکم الحاکمین ہے، او دی یہ انی پاور ہے کہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمین، کتنی بڑی زمین ہے، 200 تو اتے ملک ہے ایس وقت، یہ ساری زمین اللہ ایک مٹھی لے لے گا۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اے ستے اسمان اللہ اپنی مٹھی تے لپیٹ لے گا، اور پھر اللہ آواز دے گا، اعلان کرے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، اور دنیا دے بادشاہ حکمرانوں دسو آج کدی حکمرانی، آج کون بادشاہ ہے، صاحب امر کون ہے، کدا آڈرہ چل رہا ہے۔ پورے حشر دے میدان سکوت تاری ہوئے گا، جمود تاری ہوئے گا، کسی دی جرت نہیں کہ کوئی بول سکے، سب سر سٹ کے اپنی اپنی فکر مبتلا ہون گے، پھر اللہ ہی اس بات دا آپ ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، اج تے میں قہار دیاں بادشاہیاں نے، این الملوک الارض، اللہ فرمائے گا زمین دے بادشاہ کتھے گئے نے، این الجبارون، این المتکبرون، اور بڑے بڑے جابر بادشاہ، بڑے بڑے متکبر آج کتھے گئے نے، کوئی آواز نہیں آوے گی۔ اللہ فرماتا ہے آج دیاں بادشاہیاں تے حکمرانیاں میری ہی نے۔
والامر یومئذ للہ، اج آڈر میرے ہی چلن گے، اج حکم میرا ہی چلے گا، اج مرضیاں میریاں چلن گیاں۔ اس وقت لوگ بغیر لباس دے برہنہ ہوں گے، نبی بھی ننگے، ولی بھی ننگے، شہید بھی ننگے، صدیق بھی ننگے، صالحین بھی ننگے، مومنین بھی ننگے، متقین بھی ننگے، صادقین و صابرین بھی ننگے، قانتین تے صائمین، عابدین و ساجدین، سب بے لباس ہوں گے۔ اور اللہ دے نبی سونے نے فرمایا سب تو پہلا آدم دے جتنی اولاد ہے او دے وچوں سب تو پہلا میری قبر کھلے گی، انا اول من تنشقو، میں ہی پہلا ہوواں جو اپنی قبر وچوں زندہ کھڑا ہوواں گا، پھر میرے نال ابو بکر عمر سر تو مٹی چاڑ دے ہوئے کھڑے ہو جاؤں گے۔ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، فرمایا اے احد پہاڑ تے جنڈی پا کے کھڑے نے، ایک ہاتھ صدیق دے ہاتھ وچے، ایک ہاتھ عمر فاروق دے ہاتھ وچے۔ آپ نے فرمایا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، اور لوگوں ویندے پیو جویں اسی اج جنڈیاں پا کے کھڑے ہاں، اسی قیامت والے دن ایویں جنڈیاں پا کے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے حالات دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب تو پہلے جس خوش نصیب، جس بھاگاں والی شخصیت نو جنت دا لباس پہنائے گا، جدا ستر کجے گا، جنو جنت دے لباس وچ ملبوس فرمائے گا، او اللہ دے نبی خلیل اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرما دے نے حالانکہ میری قبر پہلے شک ہوئے گی، لیکن میں ویکھ کے حیران ہو جاواں گا، میرے تو بھی پہلے اللہ دے کلیم موسیٰ علیہ السلام عرش دا پایا پھڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اور آپ اس دی توجیہ، اس دی وجہ بیان فرمائیے، شاید اس واسطے جیڑا کو تور دے اتے بے ہوشیاں ہویاں سن، اللہ انہاں نو اج جلدی ہوش عطا فرما دے گا۔ پھر آپ دا ارشاد گرامی سماعت فرماؤ، آنا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، اور لوگوں میں فخر نال نہیں کہندا، اے تے اللہ دا میرے تے فضل ہے، قیامت دے دن آدم دی جنی اولاد ہے او دیاں سرداریاں دا تاج میرے سر تے ہوئے گا، میں ہی سرور تے سید تے سردار ہوواں گا۔ آنا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، پر لوگوں میں فخر نال نہیں کہندا، ولواء الحمد فی یدی، اللہ دی حمد دا، اللہ دیاں تعریفاں دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوے گا۔ اور آدم تو لے کے آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم تو لے کے جننے انبیاء نے سب میرے جھنڈے تھلے ہوں گے۔ چھڑ دیو اینا جھنڈیاں جھنڈیاں نو، میرے کملی والے پیغمبر دے جھنڈے دے تھلے آ جاؤ، اوتے پیر فقیر ملا کم نہیں آونا، تھے پیر فقیر ملا کوئی کم نہیں جے آونا، نبی دے باجوں تھے کوئی کسے نہیں چھڑاونا، کر لو
ایتھے جو کچھ اے عمل کماونا پھر اے ویلا لبنا نہیں اور سونے محمد دا جو اور قدر نہیں پانگے سونے محمد دا جو کہو صلی اللہ علیہ وسلم سونے محمد دا جو قدر نہیں پانگے ہتھانو کٹن نالے کوک سنانگے اج ویلا جے چھڑ دیو ساریاں رہبرانو چھڑ دیو ساریاں پیراں تے مرشدانو چھڑ دیو ساریاں لیڈرانو ایک آمنہ دے لالنو اپنا رہبر بنا لو اللہ اکبر اور سونے محمد دا جو قدر نہیں پانگے سونے محمد دا جو قدر نہیں پانگے روز قیامت اتھے رون کرلانگے ہتھانو وڈن نالے بڑا پچھتانگے پر کوئی فریاد سن سی نہیں اللہ اکبر کبیرہ ایسے حالات دے اندر لوکی سفارشاں لب رہے نے اوہ کوئی لبو ہے وڈی جی سفارش آج ساڑی جان چھٹ جائے اللہ عدالت تے تشریف فرما ہوئے اللہ فیصلے شروع کر دے وے اور ساڑے کولوں گرمیاں برداشت نہیں ہو رہیاں ساڑے کولوں پیاس برداشت نہیں ہو رہی پر کون آکھے رب نو کہ یا اللہ عدالت بینا آج تے سارے نبی بھی دم بخود نظر آ رہے نے لوکاں نے کٹھیاں ہو کے صلاح کی تھی کدھے کول جائے گی اور کدھر گئے سارے کرنیاں والے کدھر گئے تیرے سہارے فلانے دا سہارا فلانے دا تھاپڑا فلانے دی نظر کرم بس جی ساڑھا مرشد راضی ہو گیا ہے سانو ان کسے شاید ہی لوڑ ہی نہیں اب اہلے سارے مرشد نے آدم علیہ السلام نالو بڑا مرشد کیڑائے اور حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے اے کنے وڈے پیر نے کنے وڈے رہبر تے مرشد نے پر سارے دی پیش نہیں جاندی سب کہہ رہے نے یا رب نفسی اللہم صلی اللہم سلم کسے دوسرے دی گل نہیں کر دے ایک دن یا اللہ میری جان بچ جائے میری خیر ہوئے میں نو اپنی سلامتی چاہی دیئے سارے لوکی کٹھے ہو کے اتفاق کرنگے کہ آدم علیہ السلام ساری انسانیت دے بابا جان نے اے ابو البشر نے اینا کول جانا چاہیے ہے بڑی بڑی پاور ہے بڑی بڑی اتھارٹی ہے اللہ نے بڑیاں شانہ نال نوازیا ہے آدم علیہ السلام دا ترلا مارو کہ تسی رب نال گل کرو اللہ جے بڑے جلالے چے آیا ہویا ہے اللہ جے غضب تے اندر آیا ہویا ہے اللہ نال ہم کلام ہون دی کسے دی مجال نہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا آج کسے دی مجال تے جرت نہیں کہ اللہ نال گالی کر سکے دو بولی بول سکے وہ آپ اپنی تھا خوف زدہ ہے ہر ایک گھبرایا ہویا ہے ہر ایک پریشان حال ہے سارے مل کے کتھے آؤں گے اے سارے لیڈر بھی وچ ہوں گے ایم این اے بھی وچ ہوں گے
وزرائے اعظم بھی وچ ہون گے دنیا دے صدر بھی وچ ہون گے متکبر بادشاہ تے شہنشاہ بھی وچ ہون گے جگیردار بھی ہون گے صاحب ثروت بھی ہون گے انبیاء اولیاء اتقیاء صلحاء علماء سب پریشان نے آدم علیہ السلام کو آ کے کہیں گے یا آدم انت ابو الناس آدم جی تسی تے سارے لوکاں دے ابو ہو جے پتر تے بن جائے تے پیو بے قرار ہو جاندہ ہے پتر تے مصیبتاں آ جان پتر تے مقدمہ بن جائے پیو کچہریاں میں کھجڑ ہندائے وکیل کردائے پیسے پھڑدائے ضمانتاں کراندائے اور سر توڑ کوششاں کردائے میرا پتر اس مقدمے وچوں باعزت بری ہو جائے بابا جی تسی تے سارے دے ابو ابا جی تسی تے بڑیاں شانہ والے ہو شان بیان کرنگے حدیث دے اندر آندہ ہے لوکی کہنگے خالق اللہ بیدہی بابا جی اللہ نے ہر شے کن کہہ کے بنائی ہے زمین و آسمان عرش و فرش لوح و قلم شرق و غرب بحر و بر شجر و حجر ہر شے اللہ نے کن کہہ کے بنایا ہے مگر جدوں تواڈی واری آئی بنان دی خالق اللہ بیدہی اللہ نے تواڈا پوتے اینی محبت نال اپنے ہاتھ نال کھڑے آئے اور اپنی روح تواڈے وچ پھونکی وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ اور پھر تانوں وسوں واسطے رہائش واسطے اللہ نے جنت دے بغیچے عطا فرمائے جنت دی سرزمین عطا کی تھی آدم انت وزوجک الجنہ تو تے تیری بیوی ہوا دوویں جنت وچ رہو ابا جی تواڈی کڈی شان ہے تانوں پہلا مکان شادی تو پیچھے جنت وچ الاٹ کیتا گیا ہے اللہ اکبر کتنا مقام ہے پھر کی کہیں گے اسجد لک ملائکۃ بابا جی تواڈی کنی عظمت ہے فرشتیاں تانوں سجدہ کیتا ہے تسی مسجود ملائک ہو اج ساڈی گل کرو نا رب سونے دے اگے اللہ بڑے جلال تے غصے تے تیش چ آیا ہویا ہے اللہ دا بڑا روب تے دبدبا ہے اج نبی بھی جرت نہیں کر رہے تسی تے سارے نبیاں دے باپ ہو ابو الانبیاء والمرسلین مسجود ملائکہ ہو اللہ کے اینا کو ترلا مارو لوکی بڑے پریشان نے کہ اللہ عدالت تے بیٹھے اللہ مقدمے دی سماعت شروع کرے اللہ اکبر حتی یریحنا من مکاننا ابا جی جے تسی اینی کو گل رب نال کرو چاہ اللہ مقدمے دی سماعت شروع کر دے وے سانوں میں کوئی اپنی تھاں تے سکون آ جائے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے حدیث دے الفاظ نے یذکر خطیئتہ اپنے گناہ نو یاد کرنگے اور میرے پترا میں کیڑا منہ لے کے جاواں اللہ دی عدالت دے اندر اللہ میں نوینیاں عزتاں نال نوازیا نوری میرے سامنے جھکائے مینوں اپنے ہاتھ نال بنایا اپنی روح پھونکی پھر میری شادی کیتی پھر اللہ نے مینوں وسن واسطے جنت دا مکان عطا فرمایا ہے پر ایک گل مینوں آکھی سی ایس درخت دے قریب نہیں جانا میرے کولوں پلا ہو گئیاں میرے نفس نے مینوں آمادہ کیتا
تے میں اس درخت دا پھل کھا لیا، میں ایس گل تو شرمندہ ہاں، معافیاں تے بڑیاں منگیاں سن، استغفار بھی بڑا کیتا سی، رب اگے روندا بھی مدتاں تک رہیا ہاں، اللہ نے معافیاں تے دے دتیاں نے، پر خطرہ ہے کتے وہ پرانا کیس ہی پٹ آف نہ کر لوے۔ اللہ اکبر، بابا جی ایڈا کورا تے چٹا جواب دیتا جی، دسو ہن اسی کدے کول جائیے؟ او کہیں گے وَلَٰكِنْ نُوحًا هُوَ نبی اللہ، اول نبی اللہ، اول رسول اللہ۔ میرے پتر نوح علیہ السلام دے پاس جاؤ، او پہلا پیغمبر ہے جنہوں کسے قوم دی طرف بھیجیا گیا ہے، او اللہ دا پہلا نبی ہے، اونا اللہ دی توحید واسطے 950 سال مارا کھا دیا نے، اس واسطے اونا نو کہو کہ اے گل اللہ نال نوح علیہ السلام کرن۔ نوح علیہ السلام دے پاس آئے، انہاں کہا نا جی نا، میرے خلاف بھی ایک رپٹ درجے FIR کٹی پئیے، کہتے میرے خلاف وہ کیس ہی نہ چل جائے، میں تے اپنے پتر کنان دے بارے سفارش کیتی سی، او نہ منی گئی، الٹا چھڑکاں پئیاں، اللہ نے چاڑیا خبردار نوح ہو جے ناہنجار نافرمان پتر دی گل میرے نال نہ کری، کتے ایسا نہ ہوئے میں تینوں نبیاں دی لسٹ چو خارج کر دیاں، میں تے کنان دی گل نہ منوا سکیا، وہ جہان دی کیویں منواواں گا۔ اللہ اکبر، وَلَٰكِنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ خَلِيلُ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام دے پاس جاؤ، او اللہ دا خلیل ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، او اللہ دا قانت بندہ ہے، حنیف بندہ ہے، راکع بندہ ہے، ساجد بندہ ہے، امام الناس ہے، آدم صالح سے معمار کعبہ ہے، او دیاں بڑیاں شانہ نے، ابراہیم علیہ السلام کو لوکی آکے ترلا مارنگے، او بھی چٹا تے کورا جواب دے دینگے، فرمان گے لوگو میرے خلاف بھی ایک مقدمہ ہے، میں تین جھوٹ بولے سن، کہتے اللہ اس مقدمے نو نہ پٹ لوے، میری جرت نہیں، اللہ دے خلیل او مرد جلیل، اسی تے بڑیاں آساں لے کے آئے ساں، بڑیاں امیداں لے کے آئے ساں، ہن تساں وی سانو جواب دے دیتا ہے، اسی کیڑے پاسے جائیے؟ فرماندے نے وَلَٰكِنْ موسیٰ علیہ السلام دے پاس جاؤ، او نجی اللہ ہے، او کلیم اللہ ہے، او رسول اللہ ہے، اللہ نال ہم کلام ہون والا، اللہ نے او دیتے اپنی کتاب تورات نازل فرمائی، اونا کو جا کے ترلا مارو، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میرے خلاف بھی 302 دی FIR کٹی ہوئی ہے، میں ایک ظالم نو مکی مار بیٹھا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، او اتھے ہی مر گیا، ایک مکی بھی برداشت نہ کر سکیا، اس فرعونی نو میں ارادتاً مارن واسطے نہیں سی ماریا، لیکن او قتل دا کیس تے ضرور ہے، میں نو خطرہ ہے کہ تے میرے خلاف وہ کیس نہ چل جائے، اللہ دے کلیم ہن اسی کیڑے پاسے جائیے؟ او کہندے نے وَلَٰكِنْ عِیسیٰ هُوَ روح اللہ وَكَلِمَتُهُ، جاؤ مریم دے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دے پاس، او اللہ دا کلمہ ہے، آیت من آیات اللہ ہے، اللہ نے بغیر باپ دے عیسیٰ نو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے کتاب بھی اتاری، معجزات بھی عطا فرمائے، او تہاڈی سفارش کرنگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سارے لوکی کٹھے ہو کے کتھے آ گئے؟
ایڈی بھاری گدی کیوں وے گدی وچ کوئی شک ہے وے اوے آ دنیا دیاں گدیاں کی نے میں جس گدی دی گل کر رہا انہاں گدیاں دے تذکرے رب دا قرآن کردا ہے کتنیاں بھاریاں گدیاں والے جواب دے گئے نے اے عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جڑ مل کے آ گئے اللہ اکبر کہندے نے تسی روح اللہ ہو کلمت اللہ ہو اللہ نے تو بغیر باپ دے پیدا فرمایا ہے تو اڈی بڑی شان ہے صاحب کتاب ہو صاحب کلمہ ہو صاحب شریعت ہو صاحب معجزات ہو لہذا ساڑی سفارش کرو اس وقت اللہ اکبر عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیا سناونا عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیا سناونا اے دردے پیغمبر کسے نیڑے نہیں آونا اج باج محمد کسے اے نہیں جے چھڑاونا اور کتھے تیرے توڑی شاہ گئے پسوڑی شاہ گئے ککر شاہ بور شاہ پپل شاہ موڑے شاہ فلانا شاہ ہونتے گھوڑے بھی شاہ کھوتے بھی شاہ اللہ اکبر اوے عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیا سناونا ڈردے پیغمبر کسے نیڑے نہیں آونا باج محمد کسے نہیں جے چھوڑاونا چلو خاں کئیے اونا تائیں ایک کون کہہ رہے پاری گدی آئے کہ سب تو بڑی گدی وابیاں دے پیر دیئے مندے ہو کہ نہیں کوئی انکار کرے اے سب تو بڑی تے پاری تے عظمت والی تے شان والی گدی ہے بے مثال تے با کمال گدی ہے میرے مصطفیٰ اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے سنے مخلوق عیسیٰ عرض گزار دا عیسیٰ علیہ السلام لوکاں دے اگے چل کے میرے مصطفیٰ دے آستانہ مصطفیٰ تے آ جائیں گے سبحان اللہ دربار مصطفیٰ تے آ کے ملتجی ہوں گے ملتمس ہوں گے ترلے مارن گے عیسیٰ علیہ السلام نمائندگی کرن گے اللہ اکبر سنے مخلوق عیسیٰ عرضاں گزار دائے اٹھ محمد تو محبوب سرکار دا اور پیغمبر کوئی دم نہیں مار دا تو چل چھڑاویں لوکاں تائیں واہ مولوی نور حسین گرجاکھی کہو رحمت اللہ علیہ منظر کشی فرما دیتی ہے کہ اے میدان حشر دا نقشہ ہے اٹھ محمد سرور عرش وال جان گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میں اپنے گھر وچی عرضی پیش کرانگا میرے ربا مینوں اجازتاں دیوے تے میں آکے تیرے دربار وچ عرض گزارنا چاہنا میں عاجزی دا تحفہ لے کے آنا چاہنا اٹھ محمد سرور عرش وال جان گے پہ کے سجدے رب نو عرض سنان گے اللہ اکبر جنتی لباس آپ نو پہنایا جائے گا بہترین براق تے سواری آ جائے گی جبریل اگوں واگاں پھڑ لین گے اللہ دی طرفوں پرمیشن مل جائے گی اپروول مل جائے گی اجازت نامہ حاصل ہو جائے گا سونیوں جم آؤ جیڑی گل سنانی جے آکے سناؤ میں تو اڈے ورگا شان تے آج تک کسے نو دیتا ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس وقت آپ فرماندے نے میں جنتی لباس زیب تن کر کے سواری تے بیٹھ جاواں گا
اور میری سواری کدھر جا رہی ہے؟ میدان وہ قیامت، آواز رب نفسی، خلقت ہے سہمی سہمی، نیکی بدی شمارا، اب کس طرف کو جائے، اب کس طرف کو جائے، کتھے جانا میں اے ہونی سوچ لو، اجد ویلا ہے، اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق کوئی بتا دے، شافع بنے ہمارا۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی ہستی نظر نہیں آؤندی، اچانک آواز میدان حشر اٹھے گی، لوکاں نو کچھ تسلیاں ہویاں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ آ گئے محمد صلی اللہ، اور تواڈے پیر کتھے گئے نے، تواڈے مرشد کتھے گئے نے، تواڈے امام کتھے گئے نے؟ امام ساڈے ہی کم آنا ہے، پیر سونے ساڈے ہی کم آنا ہے۔ وہ آ گئے محمد، براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے، قربان شاہ سوارا صلی اللہ۔ وہ آ گئے محمد، براق کی سواری، اٹھی صدا حشر سے، قربان شاہ سوارا۔ وہ پیاری پیاری صورت میرے نبی کا مکھڑا پہنے ہوا ہے جس نے نوری لباس سارا، جبریل وہ فرشتہ سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باگے، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری۔ یہ کدھر جا رہا ہے سونا؟ یہ اللہ دے دربار جا رہے ہیں، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے سفارش تو بخش دے غفارا۔ یہ سارے پیارے مومن سنت پہ مرنے والے، اوہ آج بھی سنتا قائم کر لو، اسی تے فرض دے تارک ہو گیا، سنتا تے دور دی باتیں، من احب سنتی فقد احبنی، میرے نبی سونے نے فرمایا جن نے میری سنت نال پیار کیتا ہے انہیں میرے نال پیار کیتا ہے، ومن احب سنتی، تے جن نے میری سنت نال تے میرے نال پیار کیتا، کانا مائی فی الجنہ، وہ جنت چ میرے نال ہی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ عجب براق سواری کارن تیزے بزینت ساری، خوش دستار مبارک نوران، اللہ اکبر، خوش دستار مبارک نوروں، اے شملہ برخورداری، اے چادر بدن تے بن بن پیسی، اندر فلانیا اے تینوں آ سوٹ کڈا پھا گیا آج بن بن کے پیدا پیا ہے، اے چادر بدن تے بن بن پیسی، جلوہ نور وخاوے، اے شملہ سونے گنبلا والا، صفت نہ کیتی جاوے، کتنی شان ہوئے گی میرے پیر سونے دی صلی اللہ علیہ وسلم، تے خدمت اندر با رحمت دی،
خدمت اندر وا جنت دی، سبحان اللہ، ہوا کتوں آ رہی ہے؟ اور خدمت اندر وا رحمت دی تے جنت وچوں آوے، او پٹکے دا لڑے آسے پاسے نال پیارے اڑاوے، او پٹکے، اللہ اکبر، او پٹکے دا لڑے آسے پاسے نال پیارے اڑاوے، واگوں کوڑا پھڑیا ہو سی جبرائیل نبی دا، جا دربارے حاضر ہو سی دوست رب جلی دا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، جدوں میں اللہ دے دربار وچ پہنچاں گا، میں رب سونے نو پہلی نظر ویکھاں گا، میں سجدے وچ جا پاواں گا۔ اور آپ دا ارشاد گرامی ہے، اس وقت مینوں اللہ سونیاں سونیاں تعریفاں سکھائے گا، محبوبہ انج کر کے میریاں تعریفاں بیان کر، انج کر کے میریاں حمداں تے ثناواں بیان کر، احمدو بثناء و تحمید، اللہ جویں جویں سکھائے گا میں سجدے وچ پے کے اللہ دیاں اوویں اوویں سونیاں سونیاں تعریفاں تے حمداں تے ثناواں بیان کرانگا۔ ایک کنا لمحہ میرا سجدہ ہوئے گا، میں آنسو بہاواں گا، میں آہو زاریاں کرانگا، یا رب امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا آئینے میرے نبی نے کسے اپنی امت نو یاد کیتا ہی نہیں، سارے اپنی جان دی فکر وچ مبتلا نے، سونیا تو اپنی فکر نہیں رکھدا، تینو امت دے غم لے کے، تو امت دیاں پریشانیاں لے کے میرے دربار وچ آ گیا ہو زاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا طویل سجدہ، کتنا عاجزی والا سجدہ، فروتنی والا سجدہ ہوئے گا۔ فرماندے نے اتنا لمبا سجدہ کراں گا کہ 7 دن تے 7 راتاں جنہ عرصہ ہوندا ہے میں سجدے چی پے کے روندا رہواں، یا رب امتی، یا رب امتی۔ پھر اللہ دی رحمت دا دریا جوش وچ آ جائے گا، اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، سونیا سر چکنا، کل تسمع، کل کہنا تیرا کم میں، تیریاں سونیاں میرا کم میں، کل تسمع، سل توتا، تو سوالی بڑھنا میں تیرا والی بڑھنا، تو سائل بڑھ کے آ میں داتا بڑھ کے ملاں گا، منگنا تیرا کم میں، عطا کرنا میرا کم میں، تو منگدا سونا لگنا ہے میں دیندہ سونا لگنا، تیرے ورگا منگن والا کوئی نہیں، میرے ورگا دین والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سال سونیا سال سوال کر، منگنا دس، اینا بتیاں درداں وچوں کی منگنا چاہنے۔ اللہ اکبر، میرے خزانیاں دے اندر کوئی کمی نہیں، سونیا منگنا سال تو میں وعدہ کرنا آج جو منگے گا میں اوہی دیواں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بڑی پیاری حدیث سماعت فرما لو۔ آپ فرما دے نے اللہ نے ہر نبی نو ایک اختیار دیتا ہے، لاوی ایک دعا تو اڈی ایسی ہے جیڑی میں نہیں موڑا گا، میں وعدہ کرنا، منگ لو جو منگنا جی،
سارے نے وہ اپو اپنی دعا دا حق دنیا میں استعمال کر لیا جس نبی نے جو منگنا سی دنیا میں منگ لے آئے میں اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے میں قیامت دے دن اپنی امت واسطے وہ دعا سنبھالی ہوئی ہے میں اس دن اللہ کے دعاؤں کرانگا اللہ فرمائے گا سال مانگنا سونیا توتا میں وعدہ کرنا میں تینوں ضرور دیوانگا میں خالی نہیں موڑاں میں مایوس نہیں کرانگا شفاعت کرنا سفارش کرنا کدی سفارش کرنا چاہنا ہے اور میں تیری ہر سفارش قبول کرانگا تو شفاع اللہ اکبر ایک دن میرے آقا رات قیام دے اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے اور سرگی دا ویلا ہے اللہ آسمانے دنیا تے تشریف لے آندے نے میرے آقا آنسو بہا رہے نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قول زبان تے چڑھ گیا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی اے پڑھ رہے کہ یا اللہ انہاں بتاں نے بڑیا لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ جو میری طرح توحید والا ہوئے اللہ او میرا ہے او دے تے رحم کرنا کام تیرا ہے او دی مغفرت کرنی شان تیری ہے اے آیت پڑھ کے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قول یاد آ گیا سورہ مائدہ ہے ان تعذبہم فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ جے تو اینا بندیاں نو عذاب کرے میں کی کر سکنا بندے تیرے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک اے زبان تے چل رہی ہے مچل رہی ہے آنسو بہا رہے نے رات ساری مسلح تے گزر گئی بلاخر اللہ نے جبریل نو آواز دیتی او جبریل ہاں رب جلیل کی حکم ہے فرمایا اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا محبوب ساری راتی ستا ہی نہیں اپنی امت دے غم دے اندر اپنی امت دے فکر دے اندر سونے نو سونا بھول گیا ہے اذهب الی محمد فاسألہ ما یبکیک جانا میرے محبوب نو پوچھ سونے ہو کیوں رو رہے ہو آپ کو پوچھیا گیا حالانکہ اللہ سب کو جانتا ہے جبریل نے پوچھا آئی تسی ساری رات ستے ہی نہیں فرمایا سوا کیویں میں نو اپنی امت دا غم سون دیندا ہی نہیں اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نو تسلی دے کے آ وعدہ دے کے آ وعدہ کیا ہے اے میرے محبوب پیغمبر اسے تینوں پریشان نہیں ہون دیاں گے تیری امت نو بخش دیواں گے ایک اشارے تیرے بدلے ایک اشارے تیرے بدلے آسیاں بخش کرے سان محبوبہ جد راضی ہو سے تاسی بس کرے سان سنرزی کا فی امت کا ولا نسو کا اسا تیری امت دے بارے تینوں راضی کرانگے تینوں ناراض ہون دینا ہی نہیں اوے کدے میرے ابھی راستو بھی سوچ لیا کر میرے ایس عمل تو میرا نبی سونا ناراض تے نہیں میرے ایس فعل تو میرا نبی سونا ناراض تے نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب میں دنیا دے اندر تیرے نال وعدہ کیتا سی سنرزی کا فی امت کا ذرا قرآن اٹھاؤ نا وَلَسَوْفَ
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ تینوں او کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آپ فرما دے رہے میں آکھاں گا یا اللہ جدوں تک میری ساری امت بخشی نہ جائے میں راضی ہونا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت آپ فرما دے رہے انا اول شافعین و مشفعین پہلا سفارش کرن والا بھی میں ہی ہوں گا اور سب تو پہلے جدی شفاعت قبول ہوئے گی وہ بھی میں ہی ہوں گا۔ اللہ فرمائے گا سونیا آپ ہی کھڑ لے۔ اللہ اکبر۔ میرے بابا نور صاحب پھر یاد آ اللہ گری کی رحمت کرے تو کی فرما دے نے اٹھ محمد سرور عرش وال جان گے پہ کے سجدے رب نو عرضاں سنان گے چک لے سر نو اللہ پاک فرمان گے تو مانگ میں دیواں تیرے تائیں رب اللہ اکبر فرما دے رب فرماوے سبحان اللہ اے ویکھو نا شان کنی میرے نبی دیئے آپ کی کہندے نے رب فرماوے اپے کڈ لیا تو کہے محمد میرے پاک خدا تو خلقت دے تائیں اپے کری رہا تو رب فرماوے اپے کڈ لیا تو تاں کڈے محمد لوکاں تائیں صلی اللہ جنت دا کنڈا ساڑے نبی کھڑکان گے انا اول من یقرأ باب الجنہ فرمایا سب تو پہلے میں ہی جنت دے دروازے تے جاؤں گا دستک دیاں گا آتی باب الجنہ فیقول الخازن دربان دروازے دا پوچھے گا من انتا کونے آن والا دروازہ کھڑکان والا میں کہاں گا آنا محمد فیقول الخازن بکا عمر تو اللہ افتال آدن قبلہ کا اے دربان جنت دا کہے گا سونے ہوں میں نو تیرا بدا ڈریو سی جدوں تک آن والا اے نہ آکھے میں محمد دا دروازہ نہیں ہو کھولنا اللہ اکبر پھر نبی محمد سونے جنت وال جان گے کل پیغمبر پچھے قدم اٹھان گے جنت دا کنڈا ساڑے پیر کھڑکان گے اے جنت دا کنڈا سونے نبی کھڑکان گے تاں آکھے گا خازن اونا تائیں کون ہے باہر جس نے کنڈا کھڑکایا میں ہاں محمد حضرت آخ سنایا آکھے گا خازن مینوں رب فرمایا تم باج محمد کھولی نہیں اگے محمد رحمت عالم سردار نے اگے محمد رحمت عالم سردار نے نال پیغمبر سارے نیک ابرار نے پچھے مسکین عاجز اے تابع آدار نے جنت لے جان سبنا تائیں اللہم جعلنا منہم
اے جنت جاوڑ سی ٹولا نیک نصیب دا جنت جاوڑ سی ٹولا نیک نصیب دا منی سوال ربا آج غریب دا ساتھی بناوی سانو آخو نہیں جانا ساتھی بناوی سانو ساتھی بناوی اللہ پچھلے کوئی لوڑ نہیں ساتھی بناوی سانو اپنے حبیب دا اللہ جنت جاوڑ سی ٹولا نیک نصیب دا منی سوال ربا آج غریب دا ساتھی بناوی سانو اپنے حبیب دا نالے عیال ساڈی تائی اللہ اکبر فرماندے نے کنی شان میرے مصطفیٰ دیئے ربا سلام ساڈا اونا پہنچاونا اللہم صلی علی محمد والا آل محمد ربا سلام ساڈا اونا پہنچاونا ربا سلام ساڈا اونا پہنچاونا جنت دا بوا جنہ آنے کھلاونا جنت دا بوا جنہ آن کھلاونا کر کے سفارش سانو کر کے سفارش سانو جنت لے جاونا اور لکھاں درود سونے تائی اللہ اکبر کبیرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ میرے تو بعد نبیاں نو حق دے گا لو بھی تسی بھی سفارش کر لو تسی میرے نبی ہو میرے دین پچھے میری توحید پچھے تسا بڑیاں مارا کھا دیاں عزیزتاں اٹھائیاں کئیاں نے جامع شہادت نوش کیتا ہے تو انہوں بھی حق دیتا جائے گا اللہ حافظ قرآن نو بلائے گا اے میرے قرآن دے قاری تے حافظ تیرے ٹبر دے تیرے خاندان دے 10 بندیاں تیری من کے جنت دا ٹکٹ دیاں گا 10 نامینیٹ کر لسٹ بنا کے پیش کر کیڑے 10 بندے بخشانا چاہنے اپنے تو علاوہ پھر اللہ شہید نو بلا لوے گا تو تے بڑی وڈی قربانی دیتی ہے میرے راہ وچ اپنا سر کٹا دیتا ہے موت نو سینے نہ لگایا جامع شہادت نوش کیتا معصوم بچیاں نو یتیم کر گیا بیوی تیری دا جوانی میں سہاگ اجڑ گیا بڈھے ماپے روندے رہ گئے تو کسے بلو نہ ویکھیا میرے دین دی خاطر جامع شہادت نوش کیتا ہے او شہید فی سبیل اللہ اور میری راہ وچ جان دین والیا اج میں تینوں بھی شفاعت دا حق دینا یا اللہ کنیاں بندیاں دا میرا کوٹا کیے یا اللہ تو حافظ قرآن نو تے 10 بندیاں دا کوٹا دیتا ہے مینوں کنا کوٹا دینا ہے اللہ فرمائے گا تیرے رشتہ داراں وچوں 70 تیرے رشتہ دار تیری سفارش نال انہاں نو جنت دا ٹکٹ دینا 10 کیڑے کیڑے اللہ اکبر اور کچھ اپنے پیکیاں چوں کچھ اپنے سوریاں چوں بہتے آکڑا ہے سوریاں دی جی ہے نا اللہ اکبر 70 بندے 70 جی اور 70 تیرا جنہاں نو جنت دا ٹکٹ ملے گا ایک کوٹا صرف اور صرف شہید واسطے ہوئے اور وہ ایک ہور سفارشی آیا جی اے چھوٹا جیا بچہ کم سنی دے اندر فوت ہو گیا ماں تے پیو روندے رہ گئے ایدہ داغے جدائی ایدیاں مفارکتاں
اے دیاں جدائیاں ماپیاں نو مدت تک رواندیاں رہیاں. اللہ اس بچے نو بلائے گا, ادھر آنا, میں تیرے تے تیرے ماپیاں دے درمیان جدائی دی دیوار کھڑی کیتی سی, آج اے تیری ماں ہے, اے تیرا باپ ہے, تینوں حق دتا جاندا ہے انہاں دے بارے. آج تو سفارش کر, تیری سفارش قبول کرا گا. حتیٰ کہ میرے نبی سونے دا ارشاد ہے, چند دن دا کسے نو حمل ہے, چند دن دا. یہ تے بڑے شوق نال جاندیاں نے مامیاں دی, نہیں واش کرا چھڑنی, تیری صحت نہیں چنگی. اللہ اکبر. اور ماما اس واسطے بچے نو دودھ نہیں پلاندیاں, میری بیوٹی خراب ہوندی ہے. لکھ لعنت تیری بیوٹی تے. اللہ نے انہوں 2 سال دا رائٹ دیتا ہے, حق دیتا ہے, قرآن دے اندر درج کیتا ہے کہ ماما والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, 2 سال کامل مکمل اپنے بچیاں نو دودھ پلان. یہ اس واسطے نہیں پلان دی میری بیوٹی خراب ہوندی. اللہ اکبر. جی اللہ کو اور ٹھول آ دے تیری بیوٹی دا بیڑا ہی غرق کر دے, پھر حقدار نو حق نہیں دینا چاہیے دا, اور نہ جیوندیاں دا حق چھڑ دے ہو, نہ مویاں دا چھڑ دے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اے ویکھ لو میرے آقا دا ارشاد گرامی ہے, چند دن دا حمل اگر کسے دا ضائع ہو گیا, عمدن جان بوجھ کے ضائع نہیں کروایا, عمدن نہیں, چند دن دا حمل اگر ضائع ہو گیا ہے, او آنت جیڑی ہے وہ اپنے ماپیاں دا پلہ پھڑ کے جنت چلا گئے. اور اگر اس نے عمدن واش کروایا ہے, اس نو ختم کیتا ہے, یہ 302 دا پرچہ یہ خلاف کٹیا گئے. یہ قتل والمعودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. قیامت والے دن ایسے مقتول نو پوچھا جائے گا تینوں کیوں ماریا گیا. اس نابالغ بچے نو بھی اللہ حق دے گا. اپنے ماپیاں دی سفارش کر. پھر اللہ فرمائے گا او میرے قرآن تو بھی آج اپنا حق استعمال کر. کدی سفارش کرنا چاہنا ہے. ایک حدیث جاؤندا ہے ان القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ. قیامت دے دن اے مومن اللہ دی عدالت حاضر ہو گیا ہے, مقدمے دی سماعت شروع ہو گئی ہے. اچانک یکدم یہ سجے پاسے ایک نوری چہرے والا خوبصورت نوجوان, ایک کھبے پاسے, یہ سجے کھبے آگے کھڑے ہو گئے. اللہ سجے پاسے آگے پوچھے گا مان انتا, میں حدیث دے الفاظ پیش کر رہا, اور تو کون ہے؟ یہ تے میرے بندے دی عدالت ہے, اے آج میں دا مقدمہ سننا ہے, تو کون آگے ہیں؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں, میں تیرا کلام ہوں, کی لینا ہے؟ یا اللہ اپنے یار پیچھے آیا, اپنے دوست پیچھے آیا. اے رات گرم بسترہ چھوڑ کے ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے محبوبہ بیوی نے چھوڑ کے مسلح تے کھڑا ہو کے جھوم جھوم کے قیام دے اندر میری تلاوتاں کردا سی. آج یہ دے اوکھا بیڑا آ گیا ہے, کیا میں دے کم نہ آواں, میں دا سفارشی بن کے آیا. اللہ دوسرے جوان نو پوچھے گا وہ تو کون ہے, کی لینا ہے؟ کہے گا یا اللہ میں روزہ ہوں. اللہ اکبر. اے بندے نو راتی یہ قرآن نہیں سی سون دیندہ, دنے میں نو ڈکے لائے سن, آ بھی نہیں ہو کھانا, اے بھی نہیں ہو پینا, ساریاں چیزاں ہونے دے باوجود یہ رغبت دی نگاہ اٹھا کے بھی نہیں سی ویندا میرے پیچھے. مناتو الطعاما, مناتو الطعاما والشہوات, تمام خواہشات تے پابندی لگا دیتی. اللہ میں یہ دا سفارشی بڑھ کے آیا. ایک پاسے سفارشی قرآن, ایک پاسے ماہ سیام وچ مومن جوان تے رب دی رحمت, رب رحمان فیصلہ کرنا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فیشفعان, اللہ فرمائے گا قرآن تیری بھی سفارش بڑی معتبر ہے, اے روزے تیری شفاعت بھی بڑی مستند ہے, میں دعا دی نہیں موڑدا. جاؤ اس مومن نو
بازوں پکڑ کے جنت لے جاؤ، میں دا حساب ہی نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیا روزہ شافے، قرآن شافے، نابالغ بچہ جو بچپنے فوت ہو گیا شافے، اور صدیق شافے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرمائے گا ثم العلماء، وہ میرے دین دے عالم کتھے نے؟ تسا میرے دین پیچھے بڑیاں گلاں سنیاں لوکاں نے، چنگیاں بھی تے مندیاں بھی۔ لوگ ایویں چونبڑا لاندے سن، نجائز گلاں کردے سن، جو گٹے جو ساڑے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیچھے تسا گالاں بھی کھا دیاں، تانے بھی برداشت کیتے، جیلاں بھی کٹیاں، مصیبتاں برداشت کیتیاں، مذاق بھی تواڈے اڑائے گئے، اے مولوی جے۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ اسے تک الفاظ بولے جو دین دی گل کریے، وہ ایک تے کڑی دی انج کراوا اے دین سانو لے کے بہ گیا۔ میں کہا تیرا بیڑا گرک، یہ تینوں پتہ لگے گا جدو بیڑا آئے گا۔ تینوں دنیا دیا رسماں نال بڑا پیار ہے، بڑا تو سیکولر دا قائل سیکولرزم دا، لبرلزم دا، تو سمجھنا میرے تے کسی دی پابندی نہیں، اور جنہ میرے مصطفیٰ دی سنت دا دامن تھم کے رکھیا، آج کامیاب، کامران اور فائز المرام اے خوش نصیب ہوں گی۔ قرآن نو بھی سفارش دا حق مل گیا، روزے نو بھی سفارش دا حق، انہاں سارے نے مل گئے۔ ہون اللہ فرمائے گا علماء، میرے دین دے علماء، ممبراں تے کھلون والے، میری تے میرے محبوب دیاں گلاں سنان والے، میرا قرآن پڑھن والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے، اللہ دے عذابہ تو ڈران والے، ستیاں نو جگان والے۔ اللہ اکبر۔ اے علماء نہ ہون اللہ دی قسمیں، اس قوم دا پتہ نہیں کی حال ہوئے، نفرت بھی علماء تو ہیں۔ اور جڑے دینی ادارے نے، علماء اتھے بیٹھ کے فقیرانہ طریقے نال حدیث پڑھا رہے نے، قرآن دی تفسیر پڑھا رہے نے، لوکاں دے صدقات تے، لوکاں دے خیرات تے، لوکاں دے رحم و کرم تے۔ اور جڑے دنیا دی تعلیم دین والے ادارے، کالج، یونیورسٹیاں، اتھے جناب باقاعدہ طور تے کروڑاں دا بجٹ منظور ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اے بیچارے اللہ دا دین پڑھان والے، اے میں کہنا یہ مدارس جڑے نا، مدارس دینیاں، اے دین دیاں فیکٹریاں نے، اتھوں علماء تیار ہو کے نکلتے ہیں۔ توجہ میرے وال، اے دین دیاں فیکٹریاں نے۔ آج اللہ نے انہوں نے امتیاز عطا فرمایا، مقام رفیع بخشا ہے۔ علماء نو اللہ کہے گا تو اڈے واسطے گنتی مخصوص نہیں، شہیدہ واسطے تے میں رکھے ہیں نا 70 دی تعداد، ایک کوٹا، حافظ قرآن واسطے 10 دا کوٹا، تو اڈے واسطے کھلا کوٹا۔ کیونکہ تسی میرے دین دے مبلغ ہو، تسی دائی اللہ ہو، تسا میرے نبی دی سیٹ نو سنبھال کے رکھے ہے، تسی ممبر دے وارث، تسی مسلح دے وارث، میرے قرآن دے وارث، میرے دین دے وارث، میرے سونے نبی دے وارث ہو۔ اس واسطے تو اڈا کوٹا کھلا ہے، جدی جیڑے ویلے جو سفارش کرنی جے کرو، میں تو اڈی آج موڑنی نہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء دی قدر کرو، علماء دی خدمت کرو، میں نہیں کہنا میری کرو، علماء دی۔ میں تو علماء دا ادنا جا کفش بردار ناچیز طالب علم ہاں، علماء دی قدردانی کرو۔ علماء دیاں جتیاں چکن والا بھی اللہ دی قسمیں بادشاہاں نالوں زیادہ مقام رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہارون رشید دے پتراں کولوں پوچھو نا، دوویں لڑ رہے ہیں، ایک آندہ جتی میں لے گیا، دوویں پڑھ دیں، بادشاہ دے شہزادے امام صاحب کو پڑھ دیں۔ ایک کہندا ہے جتی میں پکڑ کے پہنانی ہے، دوسرا کہندا ہے میں پہنانی ہے۔ ایک اونے ایک پولا پھڑ لیا، اللہ اکبر، دوجا بھی کھو رہا ہے۔ بادشاہ آ گیا، او کیوں لڑ دے ہو پترو شہزادے، او کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ کہنے رہے اے آندہ میں اپنے استادہ نو جتی پوانی ہے پیری، میں کہنا میں پیری پوانی ہے، ساڈا ایک جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہیں کہ اے جھگڑا اے نہیں مکدا ہے، ایک پیر تو پھڑ لے، ایک پیر اے پھڑ لے۔ علماء دی قدردانی۔ امام بخاری رئیس المحدثین، امام المحدثین، اللہ بادشاہ وقت کہندا ہے
لوکاں دے بچے تواڈے کول گھر آ کے پڑھتے ہیں لیکن میرے بچے تواڈے کول گھر آ کے نہیں پڑھن گے. تسی شاہی محل جا کے میرے بچیاں نو پڑھاؤ, یہ ٹیوٹر ہو تسی. لیکن آپ فرماندے نے جس چٹائی تے بیٹھ کے غریباں مسکیناں دے بچے پڑھتے ہیں میرے کول, اس چٹائی تے تیرے بچے تیرے شہزادے بھی بیٹھ کے پڑھن گے. کہندا نہیں, فرمایا نہیں, میں اپنے نبی دے دین نو تیرے جیسے دنیا دار بادشاہاں دے دردہ محتاج نہیں بنانا چاہتا. کہندا میں ملک بدل کر دیاں گا. فرمایا کر دے, زمین ساری رب دی ہے. اللہ اکبر. اسلام تیرا دیس ہے, تو مستفوی ہے. مسلمان دا وطن کوئی خاص نہیں. امام بخاری نے ملک بدر ہونا گوارا کر لیا مگر بادشاہ نہ سمجھوتا نہیں کیتا کہ میں اس دین متین دی ناقدری نہیں برداشت کر سکتا. اللہ تعالیٰ سانو علماء دی خدمت کرنی توفیق دے. علماء کو بہو گے, علماء دی خدمت کرو گے, قیامت والے دن علماء نہ ہی اٹھو گے, پھر یہ علماء تھوڑی سفارش کریں گے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.